السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 15 سورہ کہف کے چوتھے رکوع کی تلاوت اور اس کے مشکل الفاظ سیکھیں گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یاد رہے شین الف زبر شا پڑھا جاتا ہے، لیکن جب بھی ایسی کنڈیشن ہو اور اس کے بعد جزم والا حرف آ جائے تو اس الف کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں اور اسے اس طرح پڑھیں گے، شین یا زبر شی، لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ۔ غنہ زمانی کی آواز دیتے ہوئے ہم اسے یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال آ گیا تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، دو زبر کی تنوین کو ہم وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں۔ إِلَّا، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے اصل میں مد منفصل۔ اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے کلمے میں ہے حمزہ، تو یہ مد منفصل ہوگی۔ اس کی مقدار کھینچنے کی کم سے کم 2 الف ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا، تو اب یہاں پر ہم نے ادغام کرتے ہوئے اس لفظ کو پڑھنا ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ زا وقف مجوز کی علامت ہوتی ہے، اس پر ہم نے بہتر ہے کہ وقف نہ کریں۔ اگر کسی وجہ سے سانس روٹ رہا ہو تو یہاں پر وقف کرنے میں بھی رخصت ہوتی ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دونوں صورتوں میں ہم نے پڑھ کے یہاں پر دکھا دیا آپ کو۔ یہاں پر اس مد کے بارے میں سمجھ لیجئے، یہاں پر زبر کے بعد الف ہے اور یہ الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تو حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر مد منفصل ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَاذْكُرْ، یہاں پر جزم کے بعد تشدید والا حرف ہے تو ہم نے جزم والے کو سائلنٹ کر دینا ہے اور شد والے کو ہم نے پڑھ دینا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، با مشدد ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کبریٰ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور رَبَّكَ إِذَا، الف مدہ کا قاعدہ کرتے ہوئے لمبا کریں گے، نسیت، سین یازے سی لمبا کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہوتا ہے۔ وَقُلْ، قاف قاف لام پیش کل، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ، حمزہ نون یا زبر این، یا ہا زبر یہ، أن يهديني ربي لأقرب، اگلے پیج پر چلتے ہیں، من هذا، یہاں پر الف مدہ ہوگا اور یہاں پر کھڑی حرکات کی وجہ سے یعنی کھڑی زبر کی وجہ سے ہم نے لمبا کرنا ہے دونوں کو۔ من هذا رشدا، دو زبر کی تنوین ہو تو وقف کی حالت میں اسے الف مدہ سے بدل دیتے ہیں۔ وَلَبِثُوا، واو مدہ ہوگا، یہ الف سائلنٹ رہے گا۔ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا تو یہاں پر ہم نے اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے، مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا،
پھر وہی قاعدہ ہم یہاں پر بھی لگائیں گے، جو یہاں پر دو زبر کی تنوین کو ہم نے الف مدہ سے بدلا تھا وقف میں، یہاں پر بھی وقف میں دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدلیں گے۔ تو یاد رہے، دو زبر کی تنوین کو الف مدہ سے بدلتے ہیں، دو زیر یا دو پیش ہوں تو انہیں ہم وقف کی حالت میں ساکن کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہاں پر یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یاد رہے، حروف مدہ اور کھڑی زبر یہ وقف کی حالت میں نہیں بدلتے، یعنی یہ واو مدہ ہے تو یہ واو مدہ ہی رہے گا حالت وقف میں بھی اور حالت وصل میں بھی۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زیر کو ہم وقف کی وجہ سے جزم سے بدل دیں گے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، یہ جزم جو آپ دیکھ رہے ہیں وقف کی حالت میں اسے نہیں بدلا جاتا۔ میم عین زیر مع، وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ، اب یہاں پر ہم نے ہا میم پیش ہم کی آوازی غنہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ہم اگلے حرف کی طرف دیکھیں گے تو وہ ہے مشدد۔ اب غور کیجئے، اس ہا میم میم پیش ہم کی آواز دیں گے، یعنی یہ میم مشدد ہے تو اس میں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، تو یہ غنہ آنے کی آواز دے گا، یعنی مکمل یہ غنہ ہو جائے گا۔ ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادا کریں گے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کریں گے۔ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا، میم نون واو زیر میوں کی آواز دیں گے۔ میوں والی جیوں، یا واو دو زیر جیوں کی آواز دیں گے۔ والی جیوں ولا یشرکو، میوں والی جیوں ولا یشرکو فی حکمہ، کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل کہلائے گی، اس کی مقدار کم سے کم 2 الف ہونی چاہیے۔ حکمہ احد، دو زبر کی تنوین کو ہم نے الف مدہ سے بدل دیا۔ وَاتْلُ مَا، وہی سیم قاعدہ جو یہاں پر تھا، حروف مدہ جیسا کہ یہ الف مدہ دیکھ رہے ہیں آپ، یا کھڑی حرکات دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یہ دو مدات کو دیکھ رہے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کرتے ہوئے ہم آواز دیں گے۔ من کتاب ربک، ربک ہے لیکن ہم نے یہاں پر علامات وقف کی وجہ سے وقف کیا ہے اور یہ زبر کو جزم سے ہم نے بدل دیا۔ ربک لا مبدل، دال حروف قلقلہ سے ہے، جب بھی حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماعوں سے کیا جاتا ہے۔ مبدلہ لکلماتہ، کھڑی زیر کو حالت وقف میں ہم نے جزم سے بدل دیا، تا ہا زیر تہ کی آواز آئے گی، لیکن کھڑی زیر کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن کھڑی زبر جو ہو اسے وقف میں پڑھا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ مُلْتَحَدًا، دو زبر کی تنوین کو ہم نے الف مدہ سے بدل دیا حالت وقف میں۔ وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يدعون ربهم بالغداة، یعنی دال کھڑی زبر دا پڑھ رہے ہیں ہم، واؤ کو ہم نے سائلنٹ ہی رکھا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی علامات حرکات میں سے نہیں ہیں، تو یہاں پر ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ بالغداة والعشی، یا کو ہم نے تھوڑا سختی سے ادا کرنا ہے، والعشی یریدون، را یا زیر، یا مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ہو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ہی کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یریدون وجہہ وجہہ ولا تعد عیناک عنہم نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آیا، یہاں پر نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع، تا اور طا کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے، ولا تطع من اغفلنا، من یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، نون ساکن میں ہم نے اظہار کرتے ہوئے پڑھنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا ہم اخفاء کا قاعدہ کافی دفعہ سمجھا چکے ہیں، پھر یہاں پر غور کیجئے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال ہے، حروف اخفاء 15 ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈسکرپشن سے ایک لنک مل جائے گا، وہ آپ لیکچر پورا سن سکتے ہیں، آپ کو اخفاء کی اچھی طرح سے پہچان ہو جائے گی۔ عن ذکرنا واتبع ہواہ، یہ جو آپ حرف دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہواہ اس کو ہم سائلنٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، دو زبر کی تنوین کو ہم نے وقف میں الف مدہ سے بدل دینا ہے، یعنی اس کو ایک زبر کو پڑھیں گے اور لمبا کریں گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، با پر کلکلہ کبریٰ کرتے ہوئے ہم نے اسے ذرا جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، مِن رَبِّكُمْ، آپ غور کریں کہ ہم نے جزم والے حرف کے بعد شد والا حرف پڑھا ہے، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کی دو اقسام ہوتی ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ 4 حروف میں ہوتا ہے اور ادغام بلا غنہ 2 حروف میں ہوتا ہے، لام اور را۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اس کا لنک ہم ادھر ڈال دیں گے، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مِن رَبِّكُمْ، یہ قاف فا وقف کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر رکنا چاہیے، لیکن جزم جو ہوتی ہے یہ وقف میں نہیں بدلتی۔ فَمَن شَاءَ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مدے متصل ہوگی۔ فَلْيُؤْمِن، میم نون واو زیر، میوں کی آواز دیں گے ہم، فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ، وہی مد جو ہم نے یہاں پر سمجھائی آپ کو، سیم وہی مد یہاں پر ہو رہی ہے۔ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا
یہ مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہ الف مدہ ہوا، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ بن جائے گا اِنَّا اعتدنا۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں، لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یہ لام الف جو ہوتا ہے یہ علامات وقف میں سے ہی ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا، تو ہم یہاں پر اسے پڑھیں گے نَارًا احاط بهم، احاط بهم، سورا سین کی ادائیگی دیں گے، صاد کی نہیں، سرادقها، الف مدہ ہے، یہاں پر اسے وقف میں نہیں بدلا جاتا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وَإِن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا، تو یہاں پر ادغام مائل غنہ کرتے ہوئے غنہ کی آواز دیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، غین یا زرغی، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، دونوں ہی کو لمبا کرتے ہیں، یغاثو، سا واو پہ سو، واو مدہ ہے، غین الف زبر غا، یہاں پر الف مدہ ہوتا ہے، دونوں کو لمبا کریں گے، بِمَاءٍ، حمزہ دو زیر ان، یہاں پر غنہ نہیں کرتے، لیکن تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کاف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیتے ہیں۔ اب ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ یشول، واو کو ڈائریکٹ ہم لام سے ملائیں گے، یہ الف اور یہ یا دونوں ہی سائلنٹ رہیں گے، یشول وجوہ، زبر کو ہم نے حالت وقف میں ساکن کر دیا اور اسے دونوں کو جیم کی آواز کے ساتھ ملا دیا، جیم واو پیش جو لمبا ہوتا ہے اور ہا کی ہم نے ادائیگی ساتھ میں کرنی ہے، وجوہ، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتی ہے، بی، با حمزہ زیر بی، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جب بھی حمزہ ساکنہ ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، بئس الشراب، با پیش بو میں تو کلکلا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی حالت وقف میں ہم پڑھیں گے تو یہ پیش جو ہے جزم سے بدل جائے گی، تو بن جائے گا شراب، وساءت مرتفقا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، ان الذین، ذال یا زی، ذال کی آواز باریک ہوتی ہے، زا کی آواز نہیں یہاں پر دیں گے، توجہ رکھا کریں، جو حروف قریب الصوت ہوتے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے ان میں فرق ضروری ہوتا ہے، ورنہ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں اور ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نون مشدد میں غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، غور کیجئے لام کو ہم نے ڈائریکٹ صاد کے ساتھ آواز دے کر پڑھا ہے، لس کی آواز ہی ہے، یہ واو، الف، الف اور یہ لام، یہ چاروں ہی حروف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں حروف بالکل اعراب سے خالی ہیں، تو انہیں ہم نہیں پڑھیں گے، لام کی آواز ڈائریکٹ صاد کے ساتھ پیش دے کر پڑھیں گے، لام صاد پیش لس، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، الف مدہ کر دیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، یہاں پر
تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں دونوں ہی میں ہم نے اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے۔ من تحتہم الانہار یحلون فیہا، فا یا فی یا مدہ ہے، ہا الف زبر ہا الف مدہ ہے، دونوں ہی کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ من اساور من ذہب، بعد وزر بن ہے، لیکن یہاں پر اگلے حرف کو ہم جب دیکھیں گے تو وہ ہمیں ملتا ہے واو، تو ہم یہاں پر اسے ملا کر پڑھیں گے۔ من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا، ہم نے حالت وقف میں پڑھ دیا، لیکن اسے جب ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ ہو جائے گا، تنوین کے بعد حروف غیر ملعون میں سے میم آ گیا، تو یہ ویسے بھی میم مشدد ہے تو یہاں پر تو غنہ ہونا ہی ہونا ہے، تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، زیر کو ہم وقف میں حالت وقف میں ساکن کر دیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مرتفقا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔